ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام اور میری معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، اور ان سب رسولوں کے آخر میں اللہ پاک نے آپ کے اور میرے آقا و مولا رہبر و رہنما پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں آخری خطاب کیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ایک بہت بڑی تقریر، بہت بڑا خطاب، ایسے کہہ لیں کہ بہت بڑا قانون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر میں بیان فرمایا۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو رسول پاک کا وہ آخری خطاب سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ اکرام کے درمیان کھڑے ہو کے جو خطاب فرمایا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کے اور میرے آقا نے خطبہ مسنونہ پڑھا جو میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اپنی پاک زبان سے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماؤکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اللہ اکبر! حضور نے فرمایا، او لوگو، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کے مال، پیسے ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں، ایسے مقدس ہیں کہ جیسے آج کا دن مقدس ہے، یوم عرفہ، جس طرح آج کا دن مقدس ہے، جس طرح آج کا مہینہ مقدس ہے، اور جس طرح یہ شہر مکہ مقدس ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ایک مسلمان کے خون کے بارے میں اور ایک مسلمان کے مال کے بارے میں۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج خون مسلم کس قدر ارزاں ہو چکا ہے، اور ہمارے ملک میں آج کی آپ اگر اخبار اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے قتل ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، پرسوں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، ساتھ بھابھی کو قتل کیا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر بندے کی، انسان کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی، اور دلوں میں کوئی خوف خدا اور ڈر ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جب قرآن پڑھیں، جب اللہ کے نبی کے فرمان پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا کیا، ایک انسان کی طرف مارنے والا آلہ، خنجر یا تلوار یا پستول، کوئی چیز سیدھا کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا قرآن تھوڑا سا سناؤں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اسی موضوع پر۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ جو کسی مومن کو نہ حق قتل کرے گا، ایمان والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اللہ پاک فرماتے ہیں نہ حق قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم۔ میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا ہے میرے محترم بھائیو، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اتنی بڑی سزا میں نے پورے قرآن میں کسی اور جرم کے لیے نہیں پڑھی ہے جتنی بڑی سزا اللہ پاک نے قتل کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کسی کلمہ گو کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ، اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے عذابًا علیما، بہت ہی دردناک عذاب۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا اول ما یقضی اللہ یوم القیامت فی الدماء، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی تو سب سے پہلے فیصلہ اللہ پاک خون کے بارے میں کرے گا، قتل کے بارے میں کرے گا، ناحق قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا، بے ای ذنب قتلت، کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا اللہ کے نبی نے فرمایا قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہایا جائے سوائے 3 صورتوں کے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خون کے بدلے میں خون، قتل کے بدلے میں قتل۔ اللہ پاک نے اس کا قرآن میں یوں بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو، بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے۔ بہت بڑی بات اللہ پاک نے کہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں چاہیے کہ قاتل کو قتل کر دو، سرعام قتل کرو، تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہاں بندہ قتل ہوا، گرفتاری ہو گئی، اب جناب والا سب سے پہلے تھانے دار کو روپیہ دینا ہے 5 لاکھ، اس نے ایسی FIR کاٹنی ہے، انتہائی کمزور FIR کاٹے گا۔ اب جناب کیس چلا گیا سیشن کورٹ میں، سیشن کورٹ کے جج صاحب کو اتنے نوٹ دینے ہیں، 1 سال کے اندر قاتل، انصاف کا تو نام و نشان تک نہیں۔ کیوں قتل ہمارے ملک میں زیادہ ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، وجہ یہ ہے کہ قاتل پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں اور دن دراتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قتل و غارت رک جائے گی، قتل و غارت نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں قتل کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ قتل کرنا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بہت بڑی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ،
بدلے میں قتل کے بعد بدلے قتل میں حیاتن زندگی ہے. حیاتن کا کیا معنی؟ زندگی ہے. اگر زندگی چاہتے ہو تو بدلہ لو, بدلہ قتل کے بدلے میں قتل کرو. ہمیں نہیں کہا, یہ تو عدالت کا کام ہے نا, ہم تو نہیں قتل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت کو یہ کہا ہے, عدالت کو کہا ہے کہ بدلے میں تمہارے لیے سارے معاشرے کی زندگی ہے. میرے محترم بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا احول عند اللہ, یہ ساری دنیا مٹ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑی بات کسی کلمہ گو کو قتل کر دینا ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. میرے محترم بھائیوں, نبی پاک نے ارشاد فرمایا, کل میں حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا, سرکار نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ ایک بندے کو ناحق قتل کرنے پر جمع ہو جائیں, ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے اور ناحق قتل کر رہے ہو, اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہو. اللہ اکبر. اس قدر بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں قتل کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ میں کیا ارشاد فرما رہے؟ خطبہ حجۃ الوداع, پہلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ ان دماؤکم, تمہارے خون و اموالکم, اور تمہارے مال, حرام علیکم, تم پر اسی طرح مقدس ہے کا حرمت یومکم ھذا, جس طرح آج کا دن مقدس ہے, جس طرح آج کا مہینہ مقدس ہے, جس طرح آج کا شہر مقدس ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ کا قرآن سنیے, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی قصور کے, اور بغیر قصور کیا ہے؟ نبی پاک نے 3 باتیں بتائیں. قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے, یا شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے رجم کیا جائے, یا اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے. اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو قتل کرے, اور یہ کام بھی حکومت کے کرنے کی ہے, عدالت کے کرنے کے ہیں, ہر بندہ اٹھ کے نہیں کر سکتا. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ پاک فرماتے ہیں من قتل نفسا, جس نے ایک جان کو قتل کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اللہ اکبر. ومن احیاها, یہ بات بھی سننے والی ہے بھائی, ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جو کوئی کسی ایک بندے کی زندگی بچانے میں کردار ادا کرے گا, بلڈ دے گا, فوراً اس کو ہسپتال پہنچائے گا, اس کی مدد کرے گا, ایک بندے کی جس نے زندگی بچائی, اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اللہ اکبر. اللہ. میرے محترم بھائیوں, تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جس کا نام زید تھا, جس کو نبی پاک نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, ان کو زید بن محمد کہتے تھے. لیکن جب اللہ پاک نے قرآن میں حکم نازل فرمایا ادعوہم لآبائہم, نہیں بے شک تم لے کر بچہ پالو, لے پالک بچہ رکھو, لیکن باپ کی نسبت بدلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم,
ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اصل باپ کے نام، لے پالک باپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جب یہ اللہ کا حکم آیا تو پھر زید بن محمد کی بجائے ان کو کہا جانے لگا زید بن حارثہ۔ کیا کہا جانے لگا؟ زید بن حارثہ کا۔ اور پورے قرآن مجید میں نا کسی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف انہی کا نام ہے، ایک ہی صحابی کا نام ہے 22ویں سپارے میں، اور وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت زید، نبی پاک کے بیٹے۔ اللہ اکبر، منہ بول لے بیٹے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے؟ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ یہ زید اللہ اکبر جہاد پر نکلے ہوئے میدان جنگ میں ہے، اللہ مدبیڑ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ ایک بندہ کافر سامنے آیا، اس کافر نے جناب وار شروع ہوئے، اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت زید نے پھر بھی تلوار اٹھائی اور اٹھا کے اس کی گردن پر ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی نے آ کے رسول پاک سے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے نے، ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا۔ زید جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تو نے اس کی گردن کیوں ماری، کیوں اس کو قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ اس نے تو کلمہ میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا زید اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے کہ تیری تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے؟ تفعلوا بیوم القیامہ اذ جاء بلا الہ الا اللہ۔ اے زید، کل قیامت والے دن تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا کہ جب وہ بندہ لا الہ الا اللہ لے کے اللہ کی عدالت میں آئے، تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، آج خون مسلم اتنا ارزان ہو گیا، ہمارے ملک میں خون مسلم کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ہر بندہ اٹھتا ہے، فیر مارتا ہے، اور پھر کیا ہے، گولیاں چل رہی، بندے قتل ہو رہے، پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ کاش اس امت نے اپنے نبی کا آخری پیغام سنا ہوتا۔ حضور نے جو آخری پیغام دیا، آخری خطاب فرمایا خطبہ حجۃ الوداع، اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم، اے لوگو بے شک تمہارے خون، و اموالکم اور تمہارے مال، تمہارے پیسے، حرام علیکم، تم پر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیسے بھی حرام ہے، ایک دوسرے کا خون بھی حرام ہے۔ آج دیکھ لو پیسے کی کیا صورتحال ہے، دھوکے سے، فراڈ سے، رشوت سے، بددیانتی سے، کم تول کے، قبضہ کر کے، کسی طرح میری جیب میں آ جائیں اور اس کی جیب سے نکل آئیں، جھوٹ بول کے، دھوکہ کر کے۔ خدا را ہم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ آج ایمانداری میں آج ہم دنیا کے سب سے آخری نمبر پر ہیں، اور ہم پڑھنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اور دم بھرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا۔
ہمارے زبانی اور کھوکھلے نعرے ہیں. دیکھ لو ہر چیز میں ملاوٹ، دوائیاں ملاوٹ والی، سرخ مرچیں ملاوٹ والی، پسی ہوئی کالی مرچیں ملاوٹ والی، اور تو اور 20 روپے کلو والا نمک وہ بھی بولو، ہاں نہیں تو ملاوٹ والا. اور یار اور تو اور جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالص سمے دے کے گئے وہ بھی ملاوٹ والا کر دیا. اللہ اکبر. اس میں بھی نئی نئی بدعات ملاوٹ کر دی ہیں، عجیب عجیب بدعات جو خالص دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن اور سنت کی صورت میں دے کے گئے تھے. اللہ اکبر. اور پیسے کا تو ہم نے اپنا مذہب اور ذہن بنا رکھا ہے کہ پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بس پیسہ میری جیب میں آنا چاہیے، ملاوٹ سے آئے، دھوکے دہی سے آئے نہ. میرے بھائی اللہ نے قرآن میں بڑی سختی سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھانا، حرام طریقے سے نہ کھانا، دھوکہ دہی سے مال نہ کھانا. اللہ اکبر. فراڈ سے، قبضے کے ساتھ مال نہ کھانا، رشوت کے ساتھ، بدعنوانی کے ساتھ، کرپشن کے ساتھ، اللہ اکبر، خیانت کے ساتھ مال نہ کھانا. اللہ پاک نے قرآن میں منع فرمایا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ لَهُ. تجھے پتہ نہیں ہے کہ رزق کی تقسیم تو اللہ کرتا ہے، تو خواہ اپنے نصیب کا لکھا ہوا حرام نہ کر. جو تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، تجھے نصیب سے زیادہ نہیں ملنے والا اور وقت سے پہلے نہیں ملنے والا. اور جو تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ کھائے بغیر تجھے موت نہیں آنے والی. مرے گا تبھی جب تک وہ کھائے گا جو تیری ماں کے پیٹ کے اندر جب تو تھا تب تیرے مالک نے جو لکھ دیا تھا وہ کھائے گا، تب تجھے موت آئے گی. اس لیے حرام نہ کھا، حلال اور حرام کی تمیز کر. اپنے بھائی کے مال پر قبضہ نہ کر، اپنی بہن کے وراثت پہ قبضہ نہ کر. نانا جو اللہ پاک نے حق دیے ان حقوق کو ادا کر اور اپنا حصہ دنیا میں نہ بول. اللہ فرماتے ہیں یہی بات تو کئی لوگوں نے قارون کو سمجھائی اور انہوں نے کہا وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اپنا حصہ زندگی کا، دنیا کا حصہ نہ بھول اور اسی طرح لوگوں پر بھلائیاں کیا کر جس طرح اللہ نے تجھ پر بھلائیاں کی ہیں. خدا کی نعمتوں کو یاد کیا کر اور حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا کر. حرام مال کسی کا مال کھانا، ڈاکو ڈکیتی کے ساتھ کھائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی سزا پتہ کیا بنا بیان کرتے ہیں. جو ڈکیتی کرے اللہ کہتے ہیں ایو قتلو او یسلبو او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. سمجھو اللہ کی بات، سمجھو بھائی میری بات نہیں، میں تو خدا کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو ڈکیتی کر کے کسی کا مال ہتھی آئے اللہ کہتے ہیں ایو قتلو او یسلبو او تقطع، یا کاٹ دیا جائے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، وارجلہم بولیں گے اور ان کی ٹانگوں کو، من خلاف مخالف سمت سے. کیا مطلب؟ سجی لت وڑ دیو جی، کھبی باں وڑ دیو.
یا سجی باں وڑ دیو کھبی. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ، کسی کا پیسہ ہتھیانا اور ڈکیتی کرنی، چھیننا اتنا بڑا جرم ہے، اور چپکے سے چرانا، چپکے سے چرانا، آرام سے پتہ ہی نہ لگے، ایسے اس کا پیسہ چرا لینا، اس کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فاقطعوا ایدیہما. السارق چور مرد ہو، والسارقۃ یا عورت ہو، عورت چور ہو یا مرد ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھ. اللہ اکبر، ایک ہاتھ نہیں کیا، ایدیہما، ہما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو. ایدیہو کیا معنی ہوتا ہے؟ ایدیہو اس کا ایک ہاتھ، ایدیہما اس کے دونوں ہاتھ. ایدیہم ہو تو کیا ترجمہ ہوگا بھلا؟ ان کے سب ہاتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاقطعوا. اللہ اکبر، کس قدر مقدس ہے دوسرے کا پیسہ اور کس قدر ہم پر حرام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے نے جو ارشاد فرمایا، آج سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہوا ہے. تیرے اور میرے آقا نے فرمایا، ان دماؤکم و اموالکم حرام علیکم کحرمتکم کحرمت یومکم ھذا. او لوگو، میری آخری بات اور میرا آخری پیغام یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے پر خون اور ایک دوسرے پر مال یوں ہی مقدس ہے جس طرح کہ آج کا دن مقدس ہے، جس طرح کہ آج کا مہینہ مقدس ہے، جس طرح کہ یہ شہر مقدس مکہ مقدس ہے، مکے سے بھی زیادہ مقدس، ماہ ذوالحج سے بھی زیادہ مقدس، یوم عرفہ سے بھی زیادہ مقدس. اپنے بھائی کے 10 روپیے ہیں کہ وہ میں اس سے ہتھیا کے اپنی جیب میں ڈالوں. اللہ، جس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، جس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. حرام پیسہ کمائے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں. کسی کا مال قبضے میں کیے جا رہے ہیں اور عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں اور تسبیحاں پھیری جا رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں عمرے کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں تسبیحیں کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا. اگر کسی کے حرام پیسے آپ کی جیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے قبضے میں، العیاذ باللہ. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأُمُورُ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ. میں آج اعلان کرتا ہوں جاہلیت کی ساری رسمیں رواجیں میں آج اپنے قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں. اللہ، جاہلیت کے سارے رسم و رواج، جو رسم و رواج نبی پاک نے قدموں کے نیچے دفن کیے تھے نا، آج وہی اٹھا کے ہم نے اپنے سینے سے لگا لیے. آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا نبی پاک نے دفنایا تھا. لو بھائی، 4 چیزیں نبی پاک نے فرمایا، اربع لا یترکہن من امتی. 4 ایسی چیزیں ہیں میری امت کی لوگ جاہلیت کے یہ کام کبھی نہیں چھوڑیں گے، جبکہ میں نے ان کو منع کیا ہے. میں ان جاہلیت کے کاموں سے روکنے کے لیے آیا ہوں. پہلا کیا نبی پاک نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا فخر فی الاحساب. اپنے حسب و نسب، اپنی برادری، اپنی کاسٹ، اپنی قوم، اس پر فخر کرنا. کیا کرنا؟ فخر. آج نہیں کرتے. اے تینوں پتہ نہیں اسی رانے ہونے ہیں، تینوں پتہ نہیں اسی سید ہونے ہیں، اے تینوں پتہ نہیں اسی مار ہونے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا
خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ برادریاں، یہ قبیلے، یہ تو اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. لتعارفوا، تاکہ تمہارا یہ تعارف کے لیے فقط احترام اور عزت اور شرف کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. چاہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ جلایا ہو، چاہے وہ کمہار ہو، چاہے وہ جاٹ ہو. اللہ تعالیٰ برادریاں نہیں دیکھتا، اللہ قوم نہیں دیکھتا. آج دیکھ لیں، ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا گیا. مسلکوں کی تقسیم، وہابی، سنی، شیعہ، فلان فلان، پھر برادریوں کی تقسیم، پھر زبانوں کی تقسیم، پھر صوبوں کی تقسیم. وہ جو امت مسلمہ ایک تھی نا، ایک، وہ امت آج بکھر کے رہ گئی. آج امت کئی فرقوں میں، کئی برادریوں میں، کئی زبانوں میں بکھر کے رہ گئی. حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. وَلَلْ أَسْوَدَ عَلَى الْأَبْيَضِ، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی. یہ رسول اللہ کا خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں، حضور کا خطاب. میں کہتا ہوں جو حضور کہہ کے گئے نا، ہم نے تو ایک ایک لفظ کر کے آپ کا چھوڑ دیا، ایک بات نہیں آپ کی مانی. تو پھر ہم دنیا میں ذلیل نہ ہو تو کیا ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. نمبر ایک، نبی پاک نے فرمایا میری امت کے لوگ جاہلوں کی طرح اپنی برادری پر فخر کریں گے. نمبر دو، الطعن فی الانساب، دوسرے کی برادری میں تانا دیں گے. جاہل یہی کرتے تھے، اور تو ہے کی اے تیری برادری کی، اے ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرہ نو جپے. آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے تان. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت کی باتیں، جاہلوں کے امور ہیں کہ دوسرے کی برادری میں تان کرنا. اللہ اکبر. نانا کسی کو تان نہ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا معزز ہو، اللہ کے ہاں کس قدر معزز ہو. اللہ اکبر. ایک عورت نا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے. اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ہوا کیا کہ ایک بندہ گزرا بڑی سج دج والا، آگے پیچھے غلام، سواری بڑی خوبصورت، لباس بڑا اعلیٰ، زرک برک، ہٹو بچو. ماں کہتی ہے ربا میرا بیٹا جب بڑا ہو نا تو اس جیسا اس کو یا اللہ معزز کرنا، اس بندے جیسا اس کو معزز کرنا. بچہ دودھ چھوڑ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ماں حیران رہ گئی. دودھ پیتا بچہ یہ کہہ رہا ہے میں تیری عزت اور احترام اور تیری بلندی کے لیے میں اللہ سے دعا گوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس جیسا نہ بنانا. ماں ہکی بکی رہ گئی. ایک عورت گزری، لوگ اس کو تان کر رہے تھے، لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا ذلیل نہ بنانا. اللہ بچہ دودھ چھوڑ کے کہتا ہے یا الہ العالمین مجھے اس عورت جیسا بنانا. ماں حیران رہ گئی. ماں کہتی ہے بیٹا دیکھ 2 دفعہ تو اپنی مرضی سے بولا ہے، اب تیسری دفعہ میری مرضی سے بول کہ میں تیرے لیے عزت چاہتی ہوں
اور ذلت سے تجھے بچانا چاہتی ہوں، اور تو ذلت کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور عزت کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ماں جس کو تو معزز سمجھتی ہے نا، ساری دنیا کے کتے اور خنزیر وہ بھی اللہ کے ہاں اس سے زیادہ معزز ہیں، کہ اس قدر وہ اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن ہے۔ کیا تو اس کی زرق برق اور ظاہری زیب و زینت اور اس کے غلام اور اس کی حشمت اور دولت دیکھ کے تو نے کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ ایسا بنا؟ میں ایسا نہیں بننا چاہتا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اور جو اللہ کا باغی ہو۔ اور جس عورت کے بارے میں تو کہتی ہے کہ اس جیسا نہ بنانا، دنیا کی نظر میں تو وہ بڑی حقیر ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑی معزز ہے۔ من کان یرید العزت، من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو یار، ذرا میرے کے دل کو بھی سکون آ جائے، مہربانی۔ قرآن پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں من کانا جو کوئی ہے تم میں سے یرید العزت، عزت کا ارادہ رکھتا، فإن العزت للہ جمیعا، عزت ساری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ اپنے فخر، اپنے نسب پر بڑا فخر کریں گے، دوسرے کے نسب پر تان کریں گے۔ اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا جاہلیت کا کام جو میں ان کو روکنے کے لیے آیا ہوں، ستاروں سے مدد مانگیں گے۔ کیا کریں گے؟ ستاروں سے مدد مانگیں گے۔ آج دیکھ لیں آپ، ٹی وی پر پروگرام چلتے ہیں، اخبارات پر آتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا کون سا ستارہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ستاروں پر ایمان اور اللہ کے ساتھ کفر، اور بھائی قسمت اور نصیب یہ سب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، ستاروں میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ شرک کی باتیں اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن آج ساری امت اس پر لگی ہوئی ہے۔ اور چوتھا نبی پاک نے فرمایا جس کام سے میں روکنے کے لیے آیا ہوں اور جس کام سے میں نے روکا ہے وہ میری امت کرے گی، اور جاہلیت کا وہ کام آپ نے فرمایا چوتھا کام ماتم کرنا۔ کیا کرنا؟ ماتم کرنا۔ ماتم کرنا آ رہا ہے نا محرم الحرام، دیکھنا عجیب عجیب طریقے نکل آئیں گے۔ کبھی آگ پہ ماتم ہوگا، کبھی کوئلوں پہ ماتم ہوگا، کبھی سر پہ مار مار کے خنجر ماتم ہوگا، کبھی اپنا جسم زخمی کر کر کے ماتم ہوگا، کبھی سینہ پیٹ پیٹ کے ماتم ہوگا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ملتم الخدودا وشکل جیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منی، فلیس منا۔ جو کوئی غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹے گا، وہ شکل جیوبا اور اپنے گریبان کو پھاڑے گا، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت جیسے پکارے کرے گا، فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم، حضور کی جولی میں اس کی جان کف سے انصری سے پرواز کر رہی ہے، حضور کی جولی میں دم توڑ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بڑے زارو قطار
آنسو جاری ہیں. اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو آنسو رک نہیں رہے, آپ تو ہمیں ہمیشہ صبر کا درس دیا کرتے تھے, آج اپنا بیٹا جا رہا ہے تو روتے جا رہے ہیں. تیرے اور میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن جب دل پریشان ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو نکل ہی پڑتے ہیں. آنسو نکلنا اللہ کی طرف سے ہے, زبان سے تو میں وہی کہوں گا جس پر میرا رب راضی ہوگا, اور میں وہی کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مالکا تیری مرضیاں ہیں, مجھے تو نے بیٹے دیے اور مجھ سے واپس لے لیے, مالکا تیری مرضیاں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب دل غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, اور جب غم کا اظہار آنکھ سے ہو, جب غم کا اظہار آنکھ سے ہو تو اللہ کی طرف سے ہے, اور جب غم کا اظہار زبان اور ہاتھ سے ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے آسمانوں سے جبریل بھیجے, اور جبریل نے آ کر کیا کہا ذرا توجہ کرنا, اللہ کا قرآن سننا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ اکبر. غم کا اظہار جب صرف آنکھ سے ہو تو اللہ کی طرف سے ہے. میرے محترم بھائیو, نبی پاک نے آخری خطاب فرمایا خطبہ حجۃ الوداع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, اور دنیا کے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, لن تضلوا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بہما جب تک کہ تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ اکبر, اللہ کی کتاب و سنت و رسول ہی, اور اس کے رسول کی سنت. آج سب سے پہلے ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے, سب سے پہلے جس کے بارے میں قرآن نے کہا. اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف, برکتوں والا ہے. لیدبروا آیاتہ, ترجمہ ایک دفعہ میں کروں گا, دوسری مرتبہ آپ کریں گے. اللہ کے بعد کا ترجمہ ایک دفعہ میں کروں گا, دوسری دفعہ آپ کریں گے. لیدبروا آیاتہ, اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ, تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو, تاکہ تم اس کی آیتوں میں تم اس کی آیتوں پر پڑھو اور سمجھو. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب, اور عقل والے اس قرآن کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ اکبر. اللہ, میں تو اکثر کہتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ لندن چلا جائے, امریکہ چلا جائے, توجہ کرنا میری طرف, بات سمجھنا یار, یہ میرا درد دل ہے, ذرا سمجھ کے جانا. آپ چلے گئے نیو یارک, آپ چلے گئے واشنگٹن, آپ کا وہاں ایک گورا دوست بن گیا, یار بن گیا. آپ کے دل میں خیال آیا یار اس کو میں دین کی دعوت دیتا ہوں, اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے.
آپ اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یار آپ کے دین میں تو فرقے ہی بڑے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فلان ہے، کوئی ایسی کتاب دو نا جو تم سب کی متفقہ ہو، جس پر سارے فرقے متفق ہو۔ مجھے آپ بتاؤ آپ کون سی کتاب دو گے؟ بولتے نہیں یار، آپ اس کو کون سی کتاب دو گے؟ قرآن پاک دو گے نا، انگلش کے ترجمے والا قرآن دو گے۔ جب آپ اس کو قرآن پکڑاؤ کہ یہ ہے ہدایت کے لیے، جب آپ قرآن پکڑاؤ گے، اگر آپ کو وہ سوال کرے کہ کیا تو نے اسلام کو اس کتاب کو سمجھ کے سمجھا ہے؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ کیا تجھے اسلام کی سمجھ اس کتاب کو پڑھ کے آئی ہے؟ نو، میں تے سورت فاتحہ دا بھی ترجمہ نہیں آندا، میں تے سورت فاتحہ دا بھی ترجمہ نہیں آندا، میں تے قرآن مجید دیاں آخری 36 قرآن دیاں آخری سپارے دیاں 36 سورتاں انہاں دا بھی ترجمہ نہیں آندا۔ میرے بھائیو، خدا را ترجمہ پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ۔ یہ قرآن، ورنہ کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول کیس دائر کریں گے ہمارے خلاف، اور ضرور کریں گے۔ کیا کیس ہوگا؟ لو بھائی اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن۔ وقال الرسول یا رب ان هذا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا اے اللہ، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس میری قوم نے، آج دیکھ لو قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ آپ میں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو روز کھولتے ہیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن غلاف میں بند کیا ہوا ہے، اوپر رکھا ہوا ہے، بس قرآن تب اتاریں گے جب ابو جی کی جان نہیں نہ نکل رہی ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سورت یاسین کی تلاوت کریں گے، ابو کی جان ذرا آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ قرآن کب اتاریں گے؟ یہ تب اتاریں گے جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا نا، تو قرآن کے سائے میں کریں گے۔ ہاں، قرآن رکھا ہوا ہے۔ اللہ مجھے کہتے ہیں آؤ جی تعویذ لکھ کے دیو، تعویذ بنا کے دو۔ اوہ سب سے بڑا تعویذ تو گھر میں پڑا ہوا ہے جس کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تعویذ کیا کرتے ہیں؟ کاغذ کے ٹکڑے کیا کرتے ہیں؟ آج کل بس دیکھ لیں نا، دستار ہے، ٹوپی شوپی، میں نے بھی پگڑی شگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں نا تے اس سے ٹائم آ جانے نے۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا ہوں، 3-4 بندے آ گئے، ادھر توجہ کرے، 3-4 بندے آ گئے، دروازہ ناک ہوا تو مجھے بتایا بیٹے نے کہ 2-3 بندے آئے۔ میں نے کہا تھکا ہوا تھا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا کہ کہیں اللہ کہے نا کہ تکبر کی وجہ سے تو ملا نہیں۔ میں نے ان کو ویلکم کیا، پانی شانی پلایا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب لو آن آئے ہیں، کی کرنا آئے ہیں؟ حضرت صاحب تے لایا جائے۔ میں کیا ہاتھ کرو انج کر کے، انج کرو ہاتھ، انہیں انج ہاتھ کیتا، میں دوجا بھی ہاتھ کرو، سارے نے انج ہاتھ کیتا۔ میں کہا تواڈے تے نا پیلے رنگ دا ہویا ہے۔ کیڑا ہویا ہے؟ کہندا کالا تے سنیا سی، آ پیلا کی؟ میں کہا کالا ہو سکتا، پیلا نہیں ہو سکتا۔ میں کہا ویسے میں نا بہت پہنچیا ہویا، میں باہر ہی تہاڈا حساب لا لیا سی کہ تسی کیڑی نیت نہ لا رہے۔ آندا جی نہیں بڑے کسی نے سخت کیتے نے حضرت جی۔ میں کہا یہ سارا ہی پتہ ہے۔ اور میرے بھائی کوئی کیتے کرائے ککھ نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس رب کا قرآن ہے نا، جس کے پاس رب کا قرآن ہے اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ خدا را قرآن سمجھ کے خود پڑھو، اور ان لٹیروں سے، یہ جو حساب لگاتے ہیں نا، ان نجومیوں سے، ان پیروں اور فقیروں اور نخچیروں سے، عزتوں اور مال کے لٹیروں سے بچو بچو۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بڑے عقیدے کمزور ہیں بچیوں کے، بڑے عقیدے کمزور ہیں عورتوں کے۔ جے خدا دی قسمیں
ਬਾਬੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਜਾਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਜਾ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੀਰ ਲਈ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ اکبر. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. بس یار آخری آیت ہے، میرے دل کا ذوق ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دینا، اللہ کا قرآن ہے. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تجھے تکلیف دینا چاہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو تیری تکلیف کو دور کر سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ فضل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو روک نہیں سکتی. بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ ڈال دی ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کاروبار باندھ دیا ہے، سب جھوٹ سب جھوٹ. اگر اللہ فضل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں. لو پھر آخری جو نماز کے بعد نبی پاک نے کلمات سکھائے نا، کمال کلمات ہیں، کمال کلمات ہیں. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتیا لما منعتا. اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے کوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.